الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور کلمہ طیبہ مسلمانوں کی پہچان ہے، ہمارے ایمان کا معیار ہے۔ الحمدللہ عز و جل مسلمان ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ داخل جنت ہو گیا۔ مسلمان ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب بچہ مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے، الحمدللہ اس کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ پاک کا نام پکارا جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، جب تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے تو ماں چونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں بچے کا پہلا سکول ہوتا ہے، تو ماں کی میٹھی آواز اس بچے کے کانوں میں رس گھولتی ہے اور الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ہم نے کلمہ طیبہ کا تلفظ درست کرنا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم کنز الایمان قرآن اکیڈمی میں موجود ہیں، جو کہ وارڈ نمبر 3 نز ریلوے اسٹیشن گجر خان میں الحمدللہ برسوں سے قائم ہے۔ اس مدرسے سے الحمدللہ عز و جل سینکڑوں بچے ناظرات القرآن ختم کر چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کئی بچے جو ہیں الحمدللہ یہاں سے تیار ہو کر حافظ قرآن بن چکے ہیں الحمدللہ، جن کی تعداد تقریباً درجن کے قریب ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ اس مدرسۃ المدینہ کنز الایمان قرآن اکیڈمی پر الحمدللہ، اور اس کو اسپانسر کر رہے ہیں ہمارے ہر دل عزیز شخصیت جناب حاجی محمد ایوب طاہر صاحب۔ اللہ پاک ان کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ پاک ان کو اس کار خیر کا اجر عظیم عطا فرمائے آمین۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، کلمہ طیبہ ہماری پہچان ہے، کلمہ طیبہ ہمارے ایمان کا اساس ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ تو جب بچہ ہوش میں آتا ہے تو ماں اس کو کلمہ سکھاتی ہے، الحمدللہ یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ لیکن عوام تو عوام، کچھ مائیں ان پڑھ ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن کچھ مائیں پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی صرف عدم توجہ کی وجہ سے کلمہ طیبہ بچے کو سکھانے کی میں غلطی کر رہی ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے یہ سادہ لوح ہوتا ہے، یہ تختی ہوتا ہے، اس کے اوپر جو لکھ دیا جائے وہ اس پر ثبت ہو جاتا ہے، وہی پختہ ہو جاتا ہے۔ پہلا سبق جو ہے وہ بڑا اثر رکھتا ہے۔ تو ماں جب بچے کو کلمہ طیبہ کا ورد کرواتی ہے تو اس میں بنیادی طور پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ ماں بچے کو سکھا رہی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن بے توجہی کی وجہ سے وہ اس کا تلفظ درست نہیں کرتی، جس کی وجہ سے یہ بے معنی کلمہ بن جاتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بے معنی سا کلمہ بن جاتا ہے۔ حقیقت میں جب اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ کلمہ طیبہ ہمیں سکھا کیا رہا ہے۔ تو جو کلمہ طیبہ کا پہلا جزو ہے، پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، الہ، الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننے کا درس دے رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب آپ بچوں کو کلمہ طیبہ کا ورد کروائیں، کلمہ طیبہ ان کی زبان پر جاری کروائیں، تو تلفظ کے ساتھ لا الہ الا اللہ بچوں کو سکھائیں، تاکہ بچے بڑے ہو کر بھی کلمہ طیبہ درست انداز میں پڑھ سکیں۔ اس کلمے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ، جبکہ بے توجہی کی وجہ سے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ انتہائی مطلب کہ رف کلمہ بن جاتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ لہذا کوشش کی جائے
جتنی توفیق ہے، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں، تلفظ نکال کر بچے کو کلمہ طیبہ سکھائیں تاکہ آپ کا بچہ درست کلمہ شروع سے ہی پڑھنے والا بن جائے۔ تو آئیے ہم بچوں کے ساتھ تھوڑی سی اس کی مشق بھی کر لیتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ذہن بھی بن جائے گا، اور اپنے بچوں کو گھروں میں جو ہے درست کلمہ سکھائیے۔ آئیے پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول 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 اللہ۔ اب جو توجہ طلب بات اس میں ہے وہ کیا ہے؟ پہلے لا الہ، لا الہ، اس کے بعد الا اللہ، الا اللہ، یعنی کہ یوں نہیں پڑھنا لا الہ الا اللہ، یہ درست نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد الرسول اللہ، ہاں نکالنے کی کوشش کرنی ہے، میم پر تھوڑی سی دیر لگانی ہے، محمد الرسول اللہ، آخر پہ ہا کو بھی ظاہر کرنا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک جل شانہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔